بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی معلومات علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الجوامع الاحکام القرآن میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 اوامر ہیں، 1000 نواہی ہیں، 1000 حکمتیں ہیں، 1000 قصص اور اخبار ہیں۔ سورہ بقرہ اتنی اہم سورت ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو 12 سال میں حفظ کیا ہے، اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 سال لگے ہیں۔ وہ سورہ بقرہ جتنی سمجھتے تھے اتنی یاد کرتے تھے، سمجھتے بھی تھے اور یاد بھی کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کے حفظ سے فارغ ہوئے تو ایک اونٹ ذبح کر کے دعوت کر دی۔ سورہ بقرہ نام رکھنے کی وجہ، پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ سورہ بقرہ کا نام البقرہ کیوں ہے۔ بقرہ عربی زبان میں کہتے ہیں گائے کو، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس سورے میں گائے کا ایک بہت اہم واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے، یعنی گائے والی سورت۔ اب عید آ رہی ہے، اس کو بعض لوگ عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں اور بعض بڑی عید بھی کہتے ہیں، چونکہ 3 دن کی ہے نا، اور بعض لوگ بقرہ عید بھی کہتے ہیں کیونکہ گائے ذبح ہوتے ہیں، تو بقرے کا نام مانا ہوئے گائے، چونکہ اس صورت میں گائے کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے مضامین سے ربط، دوسری بات سمجھ لیجئے، سورہ بقرہ کا پچھلی سورت سے ربط کیا ہے۔ کوئی بھی آدمی جب فصاحت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو اس کے کلام میں ربط ہوتا ہے، بے ربط گفتگو نہیں ہوتی، تو اللہ کا کلام کیسے بے ربط ہو سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کیوں ہے، اس کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ سورہ فاتحہ اس پر ختم ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ ہدایت کی دعا مانگی تھی، اس کے آگے جواب آیا لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ جو تم نے ہدایت کی دعا مانگی تھی، ہم تمہیں ہدایت کے مضمون دیتے ہیں، ان مضامین پر عمل کرو گے تو تمہیں صراط مستقیم یعنی ہدایت مل جائے گی، ان مضامین کو چھوڑ دو گے تو تمہیں صراط مستقیم نہیں ملے گی۔ یہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے ساتھ ربط ہے۔ سورہ بقرہ کے فضائل، تیسری بات سمجھ لیجئے، سورہ بقرہ کے فضائل کیا ہیں۔ ہر سورت کے اپنے فضائل ہیں، قرآن کریم کے فضائل تو ہے ہی ہیں، لیکن ہر سورت کے الگ الگ فضائل ہیں۔ اس وقت 2 فضیلتیں، پہلی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبائر، لوگوں گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا مطلب ہے، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ مردے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، تم قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر سے شیطان دوڑ جاتا ہے، یعنی دور چلا جاتا ہے۔ اب بتاؤ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ خاوند شوہر اور بیوی کی لڑائی کیوں ہے، شیطان کی وجہ سے۔ داماد اور سسر میں لڑائی کیوں ہے، شیطان کی وجہ سے۔ والدین اور اولاد میں لڑائی کیوں ہے، شیطان کی وجہ سے۔ بھائیوں کی آپس میں لڑائی کیوں ہے، شیطان کی وجہ سے۔ جب شیطان گھر سے دور جائے گا پھر ظاہر ہے یہ لڑائیاں ختم ہو جائے گی، اگر شیطان گھر میں رہے گا تو لڑائیاں کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اہم واقعات، سورہ بقرہ میں بعض واقعات اللہ نے اہمیت سے بیان فرمائے ہیں، میں ان میں سے صرف 4 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تو چاروں واقعات کو ذہن نشین فرما لے۔
قرآن کریم نے قصے اور واقعات ہمارا دین بچانے کے لیے بیان فرمائے ہیں اور عبرت کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عامل۔ یہ بندہ قتل ہو گیا اور اس کا قاتل نہیں ملتا تھا، اور قتل کی وجہ لکھی ہے۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ قاتل بھتیجا تھا، اس نے اپنے چچا کو قتل کیا، اس کے پاس دولت تھی، بھتیجے کو دینا نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا۔ دولت کو لوٹنے کے لیے اپنے چچا کو قتل کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ رشتے کا مسئلہ تھا، اس کو بیٹی نہیں دی، اس وجہ سے قتل کیا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قاتل کو تلاش کریں، لیکن ہمیں قاتل ملتا نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتا دو تاکہ ہمیں قاتل کا پتہ چلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اے اللہ، عامل کے قاتل کا پتہ بتلائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ان سے کہہ دو اگر تمہیں عامل کا قاتل چاہیے تو ایک گائے لے لو اور اسے ذبح کرو، گائے کا ایک ٹکڑا کاٹو اور مقتول کے جسم کو لگا دو، اللہ تعالیٰ مقتول کو زندہ کر دے گا اور یہ خود بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ اگر ایسا کیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ چاہتے تھے یہ ڈرامہ بازی چلتی رہے، وہ اللہ کے نبی کو دھوکہ دیتے تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ سے پوچھ کر بتاؤ وہ گائے کیسی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، جوان ہو، کس قسم کی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا وہ گائے نہ بالکل بوڑھی ہو نہ بالکل جوان ہو، اس کے درمیان ہو۔ پھر کہنے لگے اللہ سے پوچھو اس کا رنگ کس قسم کا ہو، اگر بنی اسرائیل گائے کو ذبح کرنا چاہتے تو وہ زرد رنگ کی گائے ہو جو دل کو خشک کر دے، ایسی گائے تم لاؤ۔ پھر کہنے لگے ہمیں تھوڑا سا خدشہ ہے کہ وہ گائے ہل چلاتی ہو یا نہ چلاتی ہو، وہ گائے کنویں سے پانی نکالتی ہو نہ نکالتی ہو، کیسی گائے ہو، مزید وضاحت کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ وہ گائے نہ زمین میں ہل چلاتی ہو نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، ایسی گائے لاؤ۔ پھر گائے تلاش کی تو وہ گائے مل گئی، وہ جس بندے کی گائے تھی۔ اس نے کہا کہ ایک شرط پہ گائے دے دیتا ہوں، گائے ذبح کرو اور چمڑے سے گوشت کو نکالو اور چمڑے کو سونے سے بھر دو، اگر اتنا سونا مجھے دو گے تو میں گائے تم کو دوں گا، ورنہ میں گائے نہیں دوں گا۔ شرط لگ گئی۔ پھر انہوں نے اس گائے کو خریدا اور اس کو ذبح کیا، اس کے چمڑے میں سونا بھر دیا، پھر اس بندے کو دے دیا۔ مقتول کے ساتھ ایک ٹکڑا لگا دیا گیا، مقتول زندہ ہو گیا۔ اس نے کہا میرا قاتل یہ ہے، اور پھر مر گیا۔ اب یہاں پر ایک بات ہے، ماں کی خدمت کا صلہ۔ اس کی بعض حضرات علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بعض مفسرین اکرام نے بڑی عجیب وجہ بیان کی ہے۔ یہ ایسے کیوں ہوا؟ یہ ایسے نہیں کہ کیا نہیں تھا، مگر یہ اللہ کی طرف سے کرایا جا رہا تھا۔ اصل میں یہ غریب آدمی تھا جس نے اپنی ماں کی خدمت بہت کی تھی۔ اس کی ماں نے اس کو دعا دی تھی، اللہ تیرے مال میں وسعت دے اور برکت عطا فرمائے۔ وہ گئے کسی کے پاس نہیں ملتی تھی سوائے اس غریب کے جس نے ماں کی خدمت کی۔ اللہ نے اس کو ماں کی خدمت کا صلہ جوانی اور زندگی میں دیا، اور اتنی اہم گائے دی کہ اس سے سوالات ہوتے رہے، اور گئے ان کی شرطوں کے مطابق یہی نکلی، تو یہ اس کو اس کی ماں کی خدمت کا صلہ ملا۔ دوسرا واقعہ حضرت طالوت کا ہے۔ یہ واقعہ بڑا اہم ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ حضرت شموئیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ بنی اسرائیل پر بڑا ظلم ہوا، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ غلامی میں گھر گئے، تو انہوں نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمارا کوئی ایک بادشاہ مقرر کرے، ہم اس بادشاہ کے ساتھ ملیں اور جہاد کریں اور قوم سے آزادی حاصل کریں۔
حضرت شمول علیہ السلام نے کہا اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ بادشاہ ہمیں تمہیں دے دیتے ہیں اور بادشاہ کا نام طالوت ہوگا، اس کو بادشاہ بناؤ، اس کی کمان میں آپ جہاد شروع کرو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ طالوت غریب آدمی تھے، قوم نے اس کو بادشاہ بنانے سے انکار کر دیا۔ یہ غریب آدمی ہے، ہم اس کو کیسے مانیں؟ ہمیں ایسا بندہ چاہیے جس کے پاس دولت ہو، وہ بڑا آدمی ہو۔ اس غریب اور فقیر کو کون مانتا ہے؟ شمعون علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کو علم بھی عطا فرمایا ہے اور جسمانی وجاہت بھی عطا فرمائی ہے، جس کا حق ہے کہ تم اس کو بادشاہ مان لو۔ وہ قوم بڑی عجیب تھی، پھر انہوں نے کہا چلو ہم اس کو بادشاہ مانتے ہیں، لیکن ایسا کرے اس کی بادشاہت کی نشانی یا علامت بتائیں۔ دیکھیں عجیب سوال ہے، نبی بات کہہ رہا ہے اور قوم کہہ رہی ہے اللہ کی طرف سے نشانی بھی دے دو۔ شمعون علیہ السلام نے کہا چلو ہم نشانی بتا دیتے ہیں۔ نشانی یہ تھی کہ گزشتہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے تبرکات میں مشتمل ایک صندوق تھا۔ کسی نبی کا عصا ہے، کسی نبی کی پگڑی ہے اور کوئی اور سامان۔ جب بھی بنی اسرائیل والے اس صندوق کو لے کر جہاد میں جاتے تو اللہ اس صندوق کی برکت سے انہیں فتح نصیب عطا فرماتا۔ وہ جہاد کے لیے نکلے۔ مقابلے کے لیے جو بادشاہ تھا اس کا نام جالوت تھا، بہت ظالم تھا، اور طالوت بہت نیک تھے۔ ان کے ساتھ 80,000 آدمی جہاد کے لیے نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا تھا ان میں کھرے کتنے ہیں اور کھوٹے کتنے ہیں۔ راستے میں نہر آ گئی۔ طالوت نے فرمایا دیکھو اللہ تمہارا امتحان لے گا، جس آدمی نے اس نہر سے پانی پیا وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا، اس کو پیاس لگے گی، کمزور ہو جاؤ گے۔ حالانکہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، لیکن تم پانی پیو گے تو پیاس بڑھ جائے گی۔ اگر چلو بھر تھوڑا بہت پی لو پھر خیر ہے، گنجائش ہے۔ 80,000 آدمیوں میں سے سب نے پانی پی لیا، سب کو پیاس لگ گئی، کوئی جہاد کے قابل نہ رہا، صرف 313 بچے۔ طالوت اور نبی شمول علیہ السلام 313 کو لے کر چل پڑے اور ساتھ یہ اعلان کیا اللہ زیادہ کو نہیں دیکھتے، اللہ ایمان کو دیکھتے ہیں۔ ایمان والے تھوڑے بھی ہو تو زیادہ پر غالب آ جاتے ہیں۔ یہ 313 جالوت کے مقابلے میں نکلے۔ جالوت ظالم بھی تھا اور بہادر بھی۔ وہ ایسا آدمی تھا جو مقابلے میں اکیلا نکلا۔ اس نے کہا کہ پہلے میں اکیلا تم سب سے لڑوں گا، پھر میری فوج آئے گی۔ شمول علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے داؤد علیہ السلام کے والد سے کہا، داؤد کے والد بھی جہاد میں تھے اور داؤد علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، یہ بھی جہاد میں تھے۔ شمول علیہ السلام نے کہا تم اپنے بیٹے لاؤ، تو داؤد علیہ السلام کے والد اپنے 6 بیٹے لائے۔ شمول علیہ السلام نے پوچھا کہ 7واں بیٹا کیوں نہیں لائے؟ والد صاحب نے کہا ان کی عمر ابھی تھوڑی ہے، وہ قد میں چھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں تم 7 بیٹوں بھی لاؤ۔ بہرحال داؤد علیہ السلام آئے۔ شمول علیہ السلام نے پوچھا کیا تم جہاد میں جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں جاؤں گا۔ شمول علیہ السلام نے کہا چلو یہ تلوار اٹھا لو اور جہاد میں نکلو۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب داؤد علیہ السلام گزرے تو ابھی چھوٹے بچے تھے۔ راستے میں 3 پتھر ملے ان کو۔ ان تینوں پتھروں نے بول کر کہا آپ ہمیں لے چلو، جالوت کو ہم ماریں گے۔ اللہ نے پتھروں کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ داؤد علیہ السلام نے ان کو لے لیا اور سامنے جالوت نکلا۔ پورا جسم لوہے میں چھپا ہوا تھا، صرف اس کا ماتھا خالی تھا۔ داؤد علیہ السلام نے فلافن کو گھما کر جب پتھر مارے تو اس کے ماتھے پر لگے اور وہ پیچھے سے نکل گئے۔ جالوت گر گیا، خدا نے اس کو فتح عطا فرمائی۔
خدا نے ان کو فتوحات نصیب فرمائے۔ اللہ جب فتح دینے پر آئے تو اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے، بغیر اسباب کے فتوحات عطا فرماتا ہے۔